اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں سے سلام عرض ہے۔ بعد السلام آپ سب سے گزارش ہے سامعین گرامی ناظرین گرامی، بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے رمضان مبارک کے سے متعلق خاص تفسیر قرآن کی سیریز لا رہا ہوں، اور اسی سیریز میں ذیلی اور اہم ٹاپک جو ہے وہ حضور جانتے ہیں کا میں اب ان کی ایپیسوڈز کر رہا ہوں، یعنی علم غیب رسول کے متعلق قرآن میں کیا کیا آیا ہے۔ تو ابھی تک ہم جو ہے وہ کافی کچھ علم غیب کے بارے میں بات کر چکے ہیں، فلسفہ علم غیب کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ کل جو ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اس کا عنوان تھا کہ کیا رسول ناظر نہیں، حاضر ناظر نہیں۔ حاضر کا لفظ تو ابھی میں نے استعمال نہیں کیا، اس پر الگ بحث کروں گا۔ کیا رسول اپنی امت کو نہیں دیکھتا ہے؟ تو اس پر جو ہے میں ایک آیت لایا تھا، اور یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ پچھلی قسط میں آپ اس کی مفصل جو ہے اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، مفصل بحث دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی ادھر ہی سے کنٹینیو کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت دکھانے کے بعد اس پر جو اعتراض، اس سے جو ہم استدلال کرتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اپنی امت کے اعمال دیکھتا ہے، ناظر ہوتا ہے، تو اس پر جو اعتراض کیا تھا ایک صاحب نے، بیچارہ پریشان مولوی تھا، اسکالر ہے، سید علی حیدر نام ہے اس کا۔ تو بہرحال ابھی میں آج اور دیدار کراؤں گا اس کا، اس کے اور جھوٹ کو آشکار کروں گا اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ بھی نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ کم علم گمراہ کرے گا یا علماء گمراہ کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ آیت وہ سنا کر کہتا ہے، ذاکرین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ یہ علم غیب رسول اور ثابت ہو رہا ہے، اور مومنون سے مراد جو ہے وہ ائمہ اہل بیت ہے، یہ ذاکرین ثابت کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے کل تفسیر نمونہ جو اہل تشیع کی اس وقت تک کی سب سے بڑی تفسیر ہے، جس کو 15 سالوں میں اسکالرز نے لکھا ہے، اس کو جو انڈر دا سپرویژن آف ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو مجتہد ہیں، انہوں نے اس کو مرتب کروایا ہے۔ اس میں نے دکھایا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ذاکرین کی کہانی نہیں ہے، بلکہ تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے رسول کا علم غیب اور مخفی باتوں کا جاننا، اور مومنین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کل کے ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ نمبر 15 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا تو اس ویڈیو پہ بھی لگا دوں گا پچھلے ایپیسوڈ کا جو ہے وہ لنک۔ آج اسی آیت سے دوبارہ شروع کریں گے، قرآن سے دکھائیں گے کہ جو رسول دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے، رسول کیا کیا دیکھتا ہے۔ ہم نہ ناصر مکارم شیرازی کی بات پر آپ لوگ یقین کریں، نہ میری نہ ذاکرین کی بات پر یقین کریں، مگر اس آدمی کی بات سن لیں، اور میں قرآن سے دکھاؤں گا رسول کیا کیا دیکھتا ہے۔ آیا کہ رسول چھپی ہوئی باتوں کو دیکھتا ہے، قرآن میں ہی سے دکھاؤں گا، آیت سے آیت کی تفسیر کر کر دکھا رہا ہوں۔ سامعین گرامی، لائک اور شیئر تو بنتا ہے نا، آپ ہمیں داد دیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا، مزید آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو لاتے رہیں گے۔ سامعین گرامی، بغیر کسی تاخیر کے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 105 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہہ دو، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو ہے وہ یہ بات ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ یہ تو جاہل ہے نا، اگر ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ہی تفسیر پڑھ لیں تو وہ آیت ولایت میں انما ولیکم، بھائی میں اصول تفسیر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ نئے آپ کو کچھ معلوم ہے نہیں، اور آپ باتیں جو ہے وہ ایسی لمبی لمبی کر رہے ہیں۔
جو کہ اکابرین کے خلاف ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ وہ ذاکرین کی کہانی ہے، وہ اکابرین کی کہانی نکل رہی ہے. آپ تو جو ہے وہ اکابرین کے خلاف ہیں. وہ اسکالرز، کئی گروپ آف اسکالرز نے جمع کری ہے جو تفسیر، آپ اس وہ تفسیر کے خلاف بول رہے ہیں. بھائی ذرا دیکھیں، غور کریں، آپ کا قد ہے اتنا یا نہیں. تو بہرحال آپ نے کہا کہ ادھر غیب مخفی خبروں سے مراد نہیں ہے، تو مکارم شیرازی صاحب اور گروپ آف اسکالر لکھ رہے ہیں نہیں مخفی خبروں سے ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنون سے مراد جو ہے وہ اولیاء، وہ ائمہ اہل بیت نہیں ہے. یہ کوئی سینس نہیں بنتا ہے. آئیے ہم پہلے دکھا بھی دیتے ہیں، اور پھر میں نے کل دکھا دیا تھا ویڈیو میں تفسیر نمونہ کھول کر کے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، اس سے مراد ائمہ اہل بیت رسول کے جانشین ہی ہیں. تو بھائی میں مکارم شیرازی، آیت اللہ مکارم شیرازی اور ان گروپ آف اسکالرز کی مانوں جو کہ عراق میں بیٹھے ہیں، جو ایران میں بیٹھے ہیں، یا آپ کی مانوں میں؟ آپ یہ بتائیں نا. آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے بھائی. لہذا آیت کی تفسیر کرتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، میں مفسرین کے حوالوں سے بتا رہا ہوں آپ کو، اور اصولوں کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی جو تفسیر ہے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا بھائی، 1 جلد کی ہے، وہ آپ ہدیہ کریں. اس میں آیت ولایت میں انما ولیکم، اب میں آپ کو قاعدہ بتا رہا ہوں تفسیر کا، انما ولیکم اللہ، وہ والی جو آیت ولایت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، اس میں جو ہے وہ ولیکم، اب آگے جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، ایمان لانے والے ولی ہیں. تو آپ اس کا یہ جو ایمان لانے والے ہیں، اس آیت میں جو آ رہا ہے ایمان لانے والے ہیں، ابھی میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کی بات تو بتا دوں مومنین کو آپ کے منہ سے، مگر ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کہا کیونکہ انما ولیکم آیا ہے، ولی جو ہے لفظ جو ہے وہ ایک آیا ہے، اس میں اللہ نے بھی اپنی ولایت کو بتایا، رسول نے بھی اپنی رسول کی ولایت کو بھی بتایا، اور علی کی ولایت کو بھی بتایا. ذیشان حیدر جوادی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے یہ نتیجہ خود نکلتا ہے، ورب ایک استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی ولایت رسول کی ہے، ویسی ولایت علی کی ہے. اگر ایک ورب استعمال ہو اور تینوں کو ایک ہی زمرے میں لایا جائے تو جیسا کام اس کا ہے ویسا ہی کام اس کا ہے، ویسا ہی کام اس کا ہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں فسیر اللہ، اور را کرنا یعنی کہ دیکھنے میں ایک ہی جو ہے ورب استعمال ہوا ہے. اللہ بھی ذکر آ گیا، رسول بھی ذکر آ گیا ہے، اور مومنین بھی ذکر آ گئے. اب سمجھ میں آیا بھائی قاعدہ کہ جیسا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اپنی عطا سے ویسا ہی رسول کو دکھا رہا ہے اور ویسا ہی مومنون کو دکھا رہا ہے. آپ اس قاعدے کو، اس دلیل کو جو میں نے آپ کو دی ہے وہ توڑ کے دکھائیں. آپ میں دم ہے، علم ہے نا، تو آپ آئیے. بات کرنا بہت آسان ہے، ذاکرین پر کیچڑ اچھالنا بہت آسان ہے. ہم محافظین ذاکرین ہیں، ہم انشاءاللہ محافظین علماء ہیں. ہم جو ہے وہ غلط بات کو انشاءاللہ پھیلنے نہیں دیں گے. اب جو ہے ہم دوبارہ سے اسی مولوی جو کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کتنا پڑھا ہوا ہے، ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر پر اعتراض کر رہا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے نا، وہ کبھی بھی اعتراض نہ کرے. یہ جتنی بڑی تفسیر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی کسی ذاکر نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، آئیے دوبارہ اسی کے کامیڈی بیان پہ چلتے ہیں کہ جو اس آیت پر جو ہے وہ تشیع کی جو تفسیر ہے اس کا رد کر رہا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے. تو سامعین گرامی یہی ہے وہ سید آپ کو دیکھ رہی ہے فَسَيَرَ اللَّهُ اب یہ پڑھا بھی نہیں جا رہا بیچارے، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنون بھی دیکھ رہے ہیں. رائٹ، تو یہ کسی طریقے سے یہاں پہ اب جوڑ دینا کہ یہاں پہ مومنون کا مطلب اہل بیت ہے، مومنون کا مطلب ائمہ علیہ السلام ہے، یہ بالکل ایک افتراء ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آپ جتنی بھی گاڑی بھی اب یہ بات بتا دوں، افطرا جو ہے نا وہ یہ تو یہ سمجھ رہا ہے بیچارہ کہ یہ کسی پاکستانی ذاکر نے یہ بات کہی ہے،
میں نے کل مومنین کو دکھایا بھائی شیعوں کی سب سے بڑی تفسیر اس وقت تک کی دور حاضر کی تفسیر نمونہ، جس کو گروپ آف اسکالرز نے مکارم شیرازی آیت اللہ مکارم شیرازی کے ذیل لکھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ مومنون سے مراد ائمہ اہل بیت ہے. یہ جو بول رہا ہے کہ سر پیر نہیں ہے، میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا کہ اور یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے. یہ حدیث سے لے آئیں اس کے لیے اٹ میکس ایبسولوٹلی نو سینس. اینڈ یہاں پہ جو ہے یہ بالکل ایک نون واقعہ تھا، اور جب آپ واقعہ کا بیک گراؤنڈ لے لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ورس کیا کہہ رہی ہے. پھر یہ ورس کنٹینیو کرتی ہے. اب یہ واقعہ کا بیک گراؤنڈ بول رہا ہے، یہ وہی واردات ہے جو ناس بھی کرتے ہیں، وہ آیت تطہیر لا کر کہتے ہیں کہ بھائی بیک گراؤنڈ میں تو ازواج کی بات ہو رہی ہے اور آپ اس میں 5 نفوس قدسیہ کہاں سے لے آئے. اگر آپ یہ اصل میں ان کا ہی پری ناسبی آدمی ہے. اگر آج آپ اس کی بات سنیں گے یہ آیت تطہیر میں بھی وہی کام کرے گا جو ادھر یہ کر رہا ہے. جبکہ میں آیت ولایت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اللہ ولی رسول ولی اور والذین آمنوا ولی ہے. تو ابھی تو یہ بول رہا ہے کہ الذین آمنوا تو سے مراد ائمہ اہل بیت نہیں ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت میں تواتر کے ساتھ روایات آئی ہیں شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی کہ اس میں مومنین سے مراد جو ہے علی بن الذین آمنوا سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور اصول کافی میں صحیح سند سے روایت آئی ہے کہ اس میں جو ہے آیت سے مراد الذین آمنوا سے مراد تمام ائمہ اہل بیت ہے، اور تمام ائمہ اہل بیت نے اپنے اپنے دور میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. بہرحال آپ یہ اصول کافی میں دیکھ سکتے ہیں روایت کو. میں اس وقت تاخیر کے وہ طوالت کے ڈر سے اس کو پیش نہیں کر رہا. اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ پیش بھی کر دوں گا انشاءاللہ. بہرحال تو آپ کو آیت ولایت میں تو الذین آمنوا سے مراد مخصوص ہو گئے مولا علی. یہ تو اہل سنت کی بھائی متواتر روایات آئی ہیں، کہاں سے دیکھو گے. علامہ واحدی دارالاشاعت جو ہے سے علامہ واحدی کی اسباب نزول وہی بھائی وہ ہے، اور بہت ساری جو ہے روایات ہیں اہل سنت کی کہ بھائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین والذین آمنوا. اب یہاں آمنوا سے مراد تم نکالو عام مومنین کو، یہاں بھی رسول کے بعد والذین آمنوا آیا ہے، تو آپ کی بات بالکل پنچر ہو گئی پریشان مولوی صاحب. اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دوں گا میں کہ الذین آمنوا. ابھی دیکھیے اور اس کے بعد آپ جو ہے عالم الغیب و شہادہ کے پاس لائے جائیں گے. تو اب جو ہے اس دنیا سے جب آپ چلے، دنیا میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ اعمال کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، مگر جب یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر جو ہے آپ عالم الغیب اور آپ کا یہ حساب تھا. تو یہ پہلی آیت. اچھا، جو اہل منبر یہ آیت لاتے ہیں 105 سورہ توبہ کی، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 4 آیتیں اس سے پہلے 101 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے، وہاں پہ جو ہے علم الغیب کا ذکر ہو. یہ ایک نمبر کا جھوٹ بول رہا ہے، وہاں پر علم الغیب کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہ نعوذ باللہ رسول پر حملہ کرنے والا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ حسن اللہ یاری صحیح کہتا ہے، جب یہ اعتراض کرنے پہ آتے تو یہ کافر ہو جاتے ہیں. جب رسول کے اب یہ رسول کے علم میں کمی یہ بتائے گا کہ یہ کمی کیا تھی. ابھی بتائیے. اس آیت میں علم الغیب کا ذکر نہیں تھا. اس آیت میں آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بالکل سیدھی تھی کہ ان لوگوں نے جو غلط کام کیا تھا، اور جو ہے کمیونٹی نے دیکھی انہیں چیک کرتی رہے گی کہ جو ہے یہ پھر سے غلطی نہیں کریں. علم الغیب کی بات کہاں آتی ہے؟ علم الغیب کی بات آتی ہے 4 آیت پہلے، اور وہ آیا وہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں. کیوں؟ 4 آیا پہلے والی جو علم الغیب کی آیت ہے اسے چھپا دیتے ہیں، اسے دبا دیتے ہیں، اور جو 4 آیا بعد جو ہے جو آیت ہے جس کا علم الغیب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے ایسے آگے کر دیتے ہیں ثبوت کے طور پہ کہ جیسے جو ہے وہ علم الغیب کی آیت ہے اور وہ حضور کا علم الغیب ثابت کر رہی ہے، which is very wrong. وہ ہم نے already آپ کے سامنے ڈسکس کر لی. اب جو ایکچوئل علم الغیب کی آیت ہے سورہ توبہ میں
اسے ہم سامنے لاتے ہیں. وہ جو چھپائی جاتی ہے, وہ جو دبائی جاتی ہے, جو اہل ممبر وہ آپ کے سامنے نہیں لاتے ہیں. تو ریورس کریں بھائی وہ چھپائی جاتی ہے دبائی جاتی ہے, اہل ممبر سامنے نہیں لاتے. ابھی لا رہا ہوں نا سامنے آپ کی زبان سے میں لاؤں گا اور آپ کے عقیدے کو دنیا کو دکھاؤں گا کہ کتنا گندا اور گھٹیا عقیدہ ہے. کچھ دنوں پہلے کچھ نواسب نے مجھ سے بات کری تھی اس آیت پر. میں حیران ہوں, اب شیعوں میں بھی ایسے غدار نکلنے لگے جیسی آپ بات کر رہے ہیں. کریں 4 آیتس بیک. تو سورہ توبہ کی ورس 101, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اے رسول, جو اعراب ہیں, جو نومیڈک عربز ہیں, آپ کے گول گول جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مؤمنین ہیں. آپ کے گول گول, یہ نئی لینگویج لایا, گول 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 گول. یہ ظاہر ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کہاں کہاں یہ اماں کی روٹی گول گول بہت سنتا تھا موبائل پر, اور ظاہر ہے اس کے دماغ جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے آٹزم کی وجہ سے. اب وہ گول گول ہی کر رہا ہے ابھی تک. ان میں جو ہے آپ کو منافقین ملیں گے, یعنی ان میں منافقین ہیں. بیار آپ نہیں جانتے ہیں مگر ان میں منافقین ہیں, ان میں منافقین ملیں گے یعنی, مگر آپ انہیں نہیں جانتے. اور مدینہ کے لوگوں میں بھی منافقین ہیں, وہ اپنے نفاق میں بہت گہرے ہیں, مگر آپ انہیں نہیں جانتے اور ہم انہیں جانتے ہیں. یعنی آپ کو یہ علم الغیب نہیں ہے, آپ کے گول گول ہیں, آپ سے گفتگویں کرتے ہیں, آپ سے باتیں کرتے ہیں, آپ کے گول گول ہیں. اور مدینہ کے لوگوں میں بھی ہیں منافقین, اور جو اعراب ہیں یعنی جو نومیڈک عربز ہیں مدینہ کے جو اراؤنڈ ایریاز میں. اچھا تو بھائی یہ بات بیچارہ جو ہے نا, وہ مجھے نہیں معلوم ہے اس کے استاد کون ہے, اساتذہ کون ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے استاد جو ہے وہ علامہ طالب جوہری رحمہ اللہ علیہ تھے. انہوں نے اس آیت کو, جو مذکورہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105, اس کو پڑھا تھا علم غیب رسول, علم غیب ائمہ کے ثبوت میں. اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ ان کا جواب دوں. اول تو جواب میرا پورا ہو چکا ہے, انہوں نے تو بہت بڑا بھنڈ مارا ہے. تفسیر نمونہ میں جو ہے وہ وہی بات ہو رہی ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں ذاکرین کرتے ہیں, یہی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں اپنا شاذ عقیدہ لے کر, اور کہہ رہے کہ اگر کوئی حدیث بھی گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے, گاڑی بھی حدیث ہوتی ہے. بھائی ایک تو تم صحیح سے بولنا سیکھ لو, ٹھیک ہے نا, دوسرا تم یہ بھی سمجھ لو کہ اصول تفسیر کیا ہے. تم بھائی شیعوں میں تمہارا کام کوئی نہیں ہے, تم نے تفسیریں تو پڑھی نہیں ہے نا, ورنہ تفسیر نمونہ پڑھ کر تم اگر یہ کہہ رہے ہو تو تم بہت بڑے نمونے ہو. مگر بہرحال اگر تم تفسیریں نہیں پڑھنا چاہتے شیعوں کی, تو تم سنیوں کی تفسیریں پڑھ لو نا. میں تمہیں سورہ اتقان, وہ کتاب الاتقان جو کہ سیوطی صاحب نے لکھی تھی اصول تفسیر پہ, میں وہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. بھائی وہ پڑھو, تم اپنا جہل دور کرو. ایسا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول سے بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ اعراب میں کچھ منافقین ہیں, آپ انہیں نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں, اس سے ضروری نہیں ہے کہ رسول سے وہ خطاب ہو. یہ بھی ہے ممکن کہ اللہ تعالیٰ بتا تو یہ رہا ہے کہ رسول سے بات کر رہا ہے, مگر بات کسی اور کی ہو رہی ہے. ایسے کنائے قرآن میں بہت ہیں. اس کو سیوطی نے اتقان کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب بدل رہا ہے, ایک ٹکڑے میں رسول سے کر رہا ہے, دوسرے ٹکڑے میں مومنین سے کر رہا ہے. اب بہرحال اب آپ بولیں گے کہ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں, یہ تو رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے منافقوں کو. تو میرے پاس دلیل ہے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی بھائی کہ ایک بندہ ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کینسر کس آدمی کو ہے, وہ ان کو نہیں جانتا ہے, کینسر پیشنٹ کو نہیں جانتا ہے, مگر بیک وقت اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ بھی موجود ہے. اس نے ٹیسٹ انٹروڈیوس کروائے ہوئے کہ کینسر والے مریض کو اگر پہچاننا ہے تو اسی ڈاکٹر نے, جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کینسر پیشنٹ کو نہیں پہچانتا ہے, اسی ڈاکٹر نے وہ ٹیسٹ متعارف کرائے ہوئے ہیں جس سے عام آدمی بھی کینسر پیشنٹ کو پہچان لے گا. تو یہ بتائیے یہ تضاد نہیں ہوا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم میں بھی ہے, میں تو آپ سے سنیوں والی ہی بات کروں گا کیونکہ آپ ہیں سنی, ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ اہل سنت بڑے عرفاء ہیں ان میں موجود, میں آپ کو ناسبی کہوں گا.
آپ ناسبی ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت تو بھائی میں نے آپ کو اہل سنت تفسیر سے دکھایا کہ علم غیب کے قائل ہیں رسول اللہ سے. آپ جو ہیں آپ سے مسلم کی بات کر رہا ہوں میں. مسلم میں لکھا ہے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا. تو رسول منافق پہچاننے کا ٹیسٹ تو دے رہے ہیں. یعنی کینسر پیشنٹ پہچاننا جانتے ہیں, کینسر پیشنٹ کو نہیں جانتے. اپنی عقل پہ ماتم کرو بھائی. یہ بات جو ہے وہ امت کے لیے ہو رہی ہے, امت کو خطاب ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں ان منافقوں کو. رسول تو ٹیسٹ کرنا بتا رہے ہوں. یہ تو صحیح متواتر حدیث ہے بھائی کہ علی کی محبت سے ٹیسٹ کرو تو پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہے. اور پھر اسی کی تائید میں ترمذی میں حدیث بھی آئی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں علی کے ذکر سے منافق کو پہچانتے تھے. تو جو علی کے ذکر سے منافق کو پہچاننے کا نسخہ دے دے رسول, وہ خود منافقوں کو نہیں جانتا ہوگا. اپنی عقل پر ماتم کرو بھائی, ذرا سوچو, نہیں تو بہت زیادہ نوچو. نوچنے سے بھی کبھی کبھی جیسے بال اگ جاتے ہیں پن پوائنٹس کرنے سے, ویسی تمہاری عقل بھی ہو سکتا ہے خدا کرے آ جائے. ٹھیک ہے نا. اور رہی بات تمہاری کہ ایک اور آپ کا اعتراض دکھاتا ہوں. پھر میں قرآن سے دکھاؤں گا کہ رسول کیا کیا دیکھتا ہے. کیا رسول اپنی امت کے اعمال نہیں دیکھتا ہے؟ یا کیا رسول ان پر شاہد و ناظر نہیں ہے؟ میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا. ہم اپنی بحث کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے نا. آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ تفسیر نمونہ نہیں مانے, قرآن سے دکھاؤں گا کہ رسول کیا کیا دیکھتا ہے. اب بس اس کا ایک بھنڈ اور دیکھ لیں مومنین, پھر میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں, تفسیر کی طرف. آپ نے بہت صبر کیا, مگر آپ کو یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے. کوئی بندہ جو ہے اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ تو کبھی بھی اپنے معترضین کو نہیں دکھائے گا, مگر میں ضرور دکھاؤں گا کہ کیا اعتراض ہے. پھر سے اعتراض کے جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دے رہا ہوں میں. بلیورز, مومنین کا مطلب یہاں پہ مومنین ہے, یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کا مطلب مومنین ہی, حالانکہ میں آیت ولایت سے بھی ثابت کر چکا ہوں. ابھی دیکھیں ایک بھنڈ اور دیکھ لیں, اس کا ایک اور جھوٹ دیکھ لیں, ایک مرتبہ منہ اور کالا کروا لیں اس کا. پھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کیا کیا دیکھ سکتا ہے. یعنی جو امت تھی پروفٹ کی, باقاعدہ قرآن جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے یہ کہتا رہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. غور سے سنیے گا کہ یہ بول رہے ہیں کہ قرآن جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے. تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو عام مومنین کا ذکر کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے تم لوگ جو ایمان لائے ہو. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ائمہ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. جی یہ اہل بیت علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. ابھی آپ کے جو پھپھا کے گھر کی حدیث میں دکھاؤں گا نا تو آپ کو آپ پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے. سامعین گرامی, اب میں جو آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے بعد آپ پر آشکار ہو جائے گا کہ یہ آدمی کتنا بڑا جاہل ہے. اس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا, یہ آ گیا ہے جوڑیا بازار سے ٹوپی خرید کے اور لوگوں کو ٹوپی پہنانا چاہتا ہے, اور کچھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا جو قرآن کئی دفعہ کہتا ہے کہ اے مومنین, یہ صرف ائمہ سے بات ہو رہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں, کسی مفسر سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی مفسر سے بھی. بھائی مفسر کیا گلی محلے میں پھرتے ہیں؟ تم تو تفسیر نمونہ دیکھ نہیں رہے ہو مفسرین سے پوچھنے کے لیے, اور ہم سے بول لو کہ ہم کسی سے بھی پوچھیں تو بھائی ہمارے کیا محلوں میں مفسر, تم محلے والے جو ملا ہیں ان کو مفسرین سمجھتے ہو؟ تفسیر کرنا آسان ہے. یہ دیکھو ہماری طبیعت خراب ہے پھر بھی جو ہے وہ مومنین کے لیے ہم کر رہے ہیں. ادھر بیٹھ کر آسان کام نہیں ہے بھائی تفسیر کرنا, خونے جگر چاہیے, اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جب استعمال کرتا ہے مومنین یا ایھا الذین آمنوا ان جنرل, یہ پروفٹ کی کمیونٹی سے بات ہو رہی ہے. بھائی یہ پروفٹ کی کمیونٹی سے بات ہو رہی ہے. یہ کتاب ہے تنویر الاظہار, اہل سنت کی کتاب ہے. شرماؤ تم. اب میں تو شیعہ حوالے ہی تمہیں نہیں دکھاؤں گا کیونکہ تمہارا جو نظریہ ہے وہ شیعوں والا ہے ہی نہیں. تم سنی حوالے دیکھو بھائی. تم اصل میں مجھے نہیں معلوم ہے مگر بہت جو ہے وہ لگتا ہے کہ ناسبیت سے تعلق ہے تمہارا کہیں نہ کہیں, خاندانی ناسبی ہو تم. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب جو ہے وہ نور الابصار ہے. نور الابصار کا ترجمہ ہے تنویر الاظہار.
ٹھیک ہے. شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی اہل سنت کے جید عالم تھے. ان کا اس کا ترجمہ شیخ الحدیث غلام رسول رضوی. بھائی تم سے زیادہ جو ہے نا وہ سنی جانتے ہیں. تم سنی کتابوں کا مطالعہ کر لو کیونکہ شوق تو تمہیں وہابی بننے کا ہے نا بھائی. تو تم ایسا کرو, تم بھائی یہ کتابیں پڑھ لیا کرو تھوڑا تو بہت. تمہارا منہ تو کالا نہیں ہوگا نا بھائی. تم پر بڑا مجھے جو ہے تم پر بڑا گریف ہوتا ہے جو تم بول رہے تھے نا, بڑا گریف ہوتا ہے. یہ دیکھیے بھائی طبرانی, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر جو ہے یہ جلد نمبر اول ہے, صفحہ نمبر 246 ہے. اور یہ دیکھیں کیا ہے روایت دیکھیں, طبرانی اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی. ابن ابی حاتم, یہ بات ذہن میں رہے کہ ابن ابی حاتم رازی اہل سنت کے وہ امام ہیں اور ایسے محدث ہیں کہ جنہوں نے ایسی اپنی تفسیر میں ہر حدیث صحیح لائے. وہ ایسی تفسیر جمع کریے کہ جس میں ہر حدیث صحیح ہے. تو جب وہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو نازل نہ فرمائی مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر تھے. اب سمجھ میں آ گیا؟ تم بول لو یا ایھا الذین آمنو میں امیر المومنین کی تخصیص نہیں ہے. دیکھو ابن عباس نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرے بھائی یہ یا ایھا الذین آمنو جو ہے سب سے پہلے علی کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے, بعد میں دوسروں تک جاتا ہے. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اس میں خاص ہیں الذین آمنو میں. جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں نے تو حدیث سے دکھا دیا. تھوڑا بہت اگر تم پڑھ لکھ لیتے نا تو کچھ جاتا نہیں میرے بھائی. فری میں بھی پڑھ لیتے ہیں آدمی, پی ڈی ایف پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. بڑی جو ہے وہ پٹائی ہوتی ہے اگر میرے جیسا آدمی آ جاتا ہے نا تو پھر بڑی جگہ سائی ہوتی ہے. اس لیے ذرا تیاری کر کے آیا کرو. اب میرے مومنین سامعین گرامی, آپ نے بڑا انتظار کیا. اگر آپ ادھر تک آ گئے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. آج میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں کہ واقعی ذاکرین نے یہ مشہور کیا ہے کہ یہ رسول دیکھ رہا ہے تو رسول جو ہے وہ صرف جنرل باتیں دیکھ سکتا ہے. یہ تو علم غیب کی کہانی تو ذاکرین نے کرائی ہے. تو میں دکھاتا ہوں رسول کیا کیا دیکھ سکتا ہے. قرآن ہی نے بتایا ہے کہ رسول عمل کو دیکھ رہا ہے امت کے. اب میں قرآن سے پوچھوں گا کہ رسول کون سے عمل کو دیکھتا ہے, تو ایک رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. کس کا ذکر کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 میں پڑھوں گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اللہ نے اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اس کو بھیج دیا رسول بنا کر, اس کو بھیج دیا کہاں؟ بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ رسولاً الی بنی اسرائیل جو ہے نا, اب یہ دیکھیں کہ یہ دیکھتا کیا کیا ہے, یہ کیا کیا دیکھ رہا ہے. یہ دیکھیں بھائی, یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اپنی کچھ جو ہے وہ معجزات کا ذکر کیا. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور اب سنیں, اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ غیب کی خبر دیتا ہوں. جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جمع کرتے ہو. یہ نبی رسول یہ دیکھ رہا ہے. آنکھیں پھاڑ کر دیکھو, پورا قرآن پڑھو, پھر جو ہے وہ آ کر بات کرو. میرے بھائی یہ پہلے سے بات کرنا یہ بھائی بہت ہانیکارک ہے, سمجھے نا. بغیر علم کے بات کرنا یہ بہت پریشانی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. اب یہ غیب کی خبر تو لفظ غیب تو ہے نہیں ادھر, کیونکہ یہ جو میں ترجمہ دکھا رہا ہوں یہ بریلوی ترجمہ, اس لیے غیب کی خبر غیب لفظ ڈال دیا انہوں نے. مگر بات کی جو بات ہے کہ تم جو کھاتے ہو اور جو گھروں میں جمع کرتے ہو سب مجھے معلوم ہے, میں دیکھتا ہوں. اس کی تفسیر میں ذرا دیکھیے,
کہ عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے. اس سے معلوم ہوا کہ محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں. میرے بھائی تو بول رہا ہے کسی بھی مفسر سے پوچھ لو، یہ دیکھو مفسر سے پوچھ تو رہا ہوں، تم نے کہا تھا کسی سے بھی پوچھ لو، پوچھ رہا ہوں. تم نے یہ تو تھوڑی بولا تھا دیوبندی اور اہل حدیث وہابیوں سے پوچھنا تمہاری طرح، بلکہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے. یعنی کہ اگر آپ ان کے علم غیب کا انکار کریں گے نا تو آپ شرک کر رہے ہیں. اگر ان کے علم غیب کا اعتراف کریں گے تو شرک نہیں کر رہے. وہ تو قرآن بھی بتا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رکھی ہوئی چیز کو میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں. تو سامعین گرامی میں نے دکھا دیا کہ رسول جو دیکھ رہا ہے وہ اپنی امت کے اعمال دیکھ رہا ہے، جو گھر میں کھا کر آتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے. اب یہ آپ بولیں گے سنی جو ہے تفسیر سے دکھا دیا، احمد حسین بھی سنی ہو گیا ہے. تو بہرحال میں تو جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، اور میرے استاد مرحوم علامہ طالب جوہری کہتے تھے میں تو کنٹروورشل باتیں کرتا نہیں ہوں، جو دونوں میں موجود ہوتی ہیں وہ کرتا ہوں. تو آئیے میں آپ کو شیعہ تفسیر بھی دکھا دیتا ہوں. یہ شیعہ تفسیر میں جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب جو ہے وہ کون سی ہے یہ دیکھ لیجیے آپ. تفسیر قمی اہل تشیع کی سب سے بڑی، سب سے قدیم اور سب سے صحیح تفسیر ہے تفسیر قمی. اس کی جلد ہے پہلی اردو ترجمے میں، اور اس کا صفحہ نمبر آپ دیکھیں گے 317 میں آپ کو یہی آیت جو ہے وہ مل جائے گی. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے میں اس بارے میں تم کو خبر دوں گا. ٹھیک ہے، اچھا میں اس بارے میں بھی تم کو خبر دوں گا. اس پر جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ سنا کر میں آپ سے خدا حافظی کروں گا بھائی، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ میں. یہ دیکھیے بھائی حدیث دیکھ لیجئے اور مجھے جو ہے وہ اجازت دیجیے گا. امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کے بارے میں سوال کیا، اور بس تم کو اس چیز کے بارے میں خبر دوں گا جو تم نے کھایا اور جو تم نے اپنے گھر میں ذخیرہ کیا. سمجھ میں آیا رسول کیا کیا دیکھتا ہے کہ قرآن سے دکھا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں سے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، بطور معجزہ میں تمہارے سامنے گیلی مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ حکم خدا زندہ بن جائے گی، یعنی وہ گیلی مٹی پرندہ بن جائے گی. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یہ سارا ذکر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے یہ جو پوری آیت ہے اس میں جو معجزات بیان ہو رہے ہیں شفا دوں گا، تو کیا کہا ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ آپ ہمارے سامنے جادو کے بلبوتے پر کر دیں گے. نعوذ باللہ، معجزوں کو تو مانا نہیں، اور ان کی وجہ سے کیا ہے دیکھیے گا ان کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی معجزہ دکھائیں جس سے ہم جان لیں کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. یعنی مردے کو زندہ کر رہے ہیں، شفا دے رہے ہیں کوڑی کو، بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس وقت آپ نے ان کو جواب میں فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کو یہ بتا دوں کہ تم نے رات کھانے میں کیا کھایا ہے گزشتہ رات. اب سمجھ میں آیا؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا رسول جانتا ہے، حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا تو پھر مان لو گے میں سچا ہوں. تو سب نے کہا مان لوں گا، آپ کی طرح ایمان والے آپ کی طرح. ٹھیک ہے،
تو پھر اینڈ والی لائن دیکھ لیجئے. بس مجھے پھر یعنی کہ انہوں نے سب کو بتایا تم نے فلاں فلاں چیز فلاں فلاں شربت. یہ دیکھیں اینڈ میں بعض آپ کی صداقت کو قبول کرتے ہوئے مومن ہوئے، یعنی انہوں نے جب بتا دیا غیب کی خبریں کہ آپ کیا کھا کے آئیں، اور بعض دوسروں نے پھر بھی انکار کر دیا اور کافر ہی رہے. اور یہ ان کی نشانی تھی. اگر وہ ایمان والے ہوتے، یعنی ایمان والا وہی تھا جو نبی کے غیب کی خبر پر تصدیق کر رہا تھا، اور نبی کے غیب کی خبر کھل جانے کے بعد بھی جو انکار کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہی رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.